جی اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر دھرنا ہے، وہاں پر اس وقت وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی بھی پہنچ چکے ہیں۔ یہ مناظر ہیں تازہ ترین، سہیل افریدی بھی آپ سپریم کورٹ پہنچ گئے ہیں۔ سہیل صاحب، خان صاحب کو پھر ایک دفعہ رات کے اندھیرے میں لے کے آیا گیا اور آپ لوگوں کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح کہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا علاج ان کی ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں، ان کی فیملی کی موجودگی میں اور الشفا انٹرنیشنل میں ہو، بار بار ہم یہ ایک ہی بات کر رہے ہیں، لیکن مسلسل یہ جعلی حکومت کی ہٹ درمی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیوں اس بات کو نہیں مان رہے اور وہ کیا چھپا رہے ہیں کہ ان کو نہ ان کی فیملی سے ملنے دیا جا رہا ہے، نہ ہی ذاتی ڈاکٹرز سے ملنے دیا جا رہا ہے۔ اور میرے خیال میں اس طرح کی ہٹ درمی ملک کے حالات خراب کرنے کے مترادف ہے۔ ان کو چاہیے کہ عمران خان صاحب کا جو قانونی حق ہے کہ ان کی مرضی کے مطابق ان کے ذاتی ڈاکٹرز اور ان کی فیملی کی موجودگی میں ان کا علاج ہو، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ لوگ کیا چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا کہ خان صاحب کو جب لے کے آیا گیا تو ان کے ڈاکٹرز کہتے ہیں یہ 45 منٹ کا پروسیجر ہے ہی نہیں، 1.5-2 گھنٹہ لگتا ہے، اور رات کو بھی ڈاکٹر آصف یوسف صاحب کا ایک ویڈیو پیغام آیا، اس میں یہ کہا گیا کہ اس ہاسپٹل کے اندر کوئی ایسا بندہ ہے ہی نہیں جو کہ ماہر ہو اس چیز کا، لیکن اس کے باوجود بھی پیمز میں لے کے آیا گیا ہے۔ آپ کی بات کیوں نہیں مانی جا رہی؟ شفا انٹرنیشنل کی طرف کیوں نہیں لے کے جا رہے؟ دیکھیں جی، یہی تو ہم کہہ رہے ہیں اور یہی تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہماری بات کیوں نہیں مانی جا رہی۔ حالانکہ ہم نے بار بار یہ کہا ہے کہ ہم عمران خان صاحب کی صحت پر سیاست نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، اور نہ ہی عمران خان صاحب نے ابھی تک اپنی صحت کی شکایت کی ہے، نہ ان کی فیملی نے کبھی ان کی صحت کا بہانہ بنا کر ان کو اسپتال شفٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر فرض کرے ابھی یہ دوسری دفعہ ہے اور حکومت چپکے سے ان کو دوسری دفعہ اسپتال لے کر آ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے ان کی آنکھ کا مسئلہ سیریس ہے، اور جب مسئلہ سیریس ہے تو پیمز ہاسپٹل میں ریٹینا کا اسپیشلسٹ ہے ہی نہیں، یہ سرے سے موجود ہی یہاں پر نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی ہے وہ معمولی ڈاکٹر ہوگا، تو ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ الشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ہم مطمئن ہوں گے ان کی ذاتی ڈاکٹرز کی موجودگی میں، ان کی فیملی کی موجودگی میں، لیکن بہرحال وہ یہ نہیں کر رہے، تو یہی پوری قوم میں شدید تشویش بھی پائی جا رہی ہے اور غصہ بھی پایا جا رہا ہے۔ پریشر کے باوجود اگر انہوں نے نہیں کیا تو اس کے بعد آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی پریشر بلٹ ہو جائے گا ان کے اوپر؟ دیکھیں پریشر تو ان پر ہیں۔ عمران خان صاحب تو کوئی معمولی بندہ نہیں ہے، وہ ملک کا سابقہ وزیر اعظم ہے اور اس ملک کا جو ہے سب سے بڑا سیاسی لیڈر ہے، تو اگر فرض کریں ان کی صحت کے ساتھ مذاق کیا گیا تو یہ پریشر آلریڈی ان پر ہے، اور اسی دباؤ کی وجہ سے جو ہے وہ ان کی تصویر بھی باہر نہیں آنے دے رہے ہیں، تو دباؤ اور پریشر ان پر دیکھو امید تو ہمیں عدالتوں سے ہی رکھنا ہے، کیونکہ جس طرح کا رویہ ان کا ہے اور جس طرح ہر درمی یہ کر رہے ہیں اور مسلسل پاکستان تحریک انصاف کو دیوار سے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمیں بریتھنگ سپیس نہیں دے رہے ہیں، تو ان کا علاج جو ہے پھر احتجاج ہی ہے، جس کی تیاری بھی جاری ہے، لیکن بہرحال عدالتوں سے ہی ہمیں امید ہے اور کوشش کر رہے ہیں کہ عدالتیں جو صرف فیصلے ہی سنا رہی ہیں وہ انصاف بھی کریں۔ جواب دیتے ہیں نہ وہ ہماری بات سنتے ہیں جب ہم سپریم کورٹ کے باہر جا کے بیٹھتے ہیں، تو دوسری طرف اگر آپ کی پشاور ہائی کورٹ کی بات کی جائے تو آپ نے 24 گھنٹے میں دھرنا جو ہے آئی جی صاحب کو حکم ملا کہ ختم کروایا جائے تو وہ ختم ہو گیا، تو کیا سمجھتے ہیں یہ عدالتوں کا دورہ میعاد؟ دیکھیں ہم تو یہی کہہ رہے ہیں عدالتوں سے کہ آپ فیصلے نہ کریں، صرف انصاف کریں، اور پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے دوسرے درجے کا شہری نہ سمجھے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی کارکن ہیں وہ اس پاکستان کے رہنے والے ہیں، اس پاکستان کے شہری ہیں، اور ان کے ٹیکس کے پیسے سے ہی آپ کو تنخواہیں ملتی ہیں، تو میرے خیال میں جس طرح پاکستان تحریک انصاف اداروں کی عزت کرتی ہے، اور عمران خان صاحب نے ہمیں ہمیشہ اداروں کی عزت کرنا ہی سکھایا ہے، تو اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ جو ہے تھوڑا سا احساس کریں اس چیز کا۔ باقی میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ آپ سے کوئی رابطہ نہیں ہوا سر؟ آپ سے کوئی رابطہ باضابطہ کیا گیا تھا جب عمران خان صاحب ضد پہ
سہیل افریدی اس ٹائم جو ہیں وہ یہاں پر بیٹھ کے ہیں. یہ مناظر ہیں, یہ صورتحال ہے. سہیل افریدی یہاں پر پہنچے, آپ پارلیمنٹیرین سے ملیں گے. یہ تازہ ترین مناظر ہیں, یہ تازہ ترین مناظر ہیں. سہیل افریدی اس وقت جو سینٹر اسمبلی کا دھرنا ہے وہاں پر پہنچ چکے ہیں. علامہ راجہ ناصر صاحب نے کہا کہ آپ لوگ یہ معاملہ ٹھیک کر لیں تو ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ وہ آپ کی حکومت نہیں گرائیں گے. آگے جائے سر, آگے جائے تھوڑا سا راستہ دے. دیکھیں جو سر اس گارنٹی کے اوپر وہ راضی ہو جائیں گے سر؟ کہ اس گارنٹی میں علامہ صاحب سے تھوڑا آگے جائے, ابھی علامہ صاحب سے ابھی بھائی تھوڑا راستہ دے, تھوڑا راستہ دے, راستہ دے, تھوڑا راستہ چھوڑ دے. سر آپ نے کہا تھا کہ اگر جو ہے ہم ان کی حکومت نہیں گرنے دیں گے, اگر یہ عمران خان کے ساتھ معاملات ٹھیک کر لیں. دیکھیں, میں نے یہ جو کہا تھا پچھلی جب حکومت کرائی کی تھی عمران خان صاحب کے سارے لوٹے بنے تھے. آپ ایک منٹ ہمیں بیٹھ جانے دیں, لوگوں کو خریدا تھا. بیٹھ جانے دیں, آپ کا ہم لوٹے نہیں بنے. اگر آپ کی کوئی حکومت کرائے گا ہم لوٹے نہیں بنیں بیٹھ گے. جانے دیں, پھر آرام سے ہم اس ڈرٹی جو سرکل ہے اس کا ایسا نہیں بنے گے جس کا وہ بنے تھے. سر عمران خان کی آپ گارنٹی دے رہے ہیں سر؟ کہ مطلب وہ اگر باہر آئیں گے تو حکومت نہیں گرائیں گے؟ دیکھیں یہ حکومت ہے جیلی ہے, آپ کو پتا ہے فارم 47 کی ہے. اس وقت پاکستان نہیں چل رہا ہے, اپنے بوجھ تلے دب رہا ہے, گر رہا ہے پاکستان. معاشی بحران دن بدن بدتر ہو رہا ہے, امن و امان کا بحران بدتر ہو رہا ہے, سیاسی بحران بدتر ہو رہا ہے. پاکستان نہیں چل رہا ہے ان سے. لہذا اس کا واحد حل یہی ہے کہ واپس آئیں, پارلیمنٹ کو طاقت کا سرچشمہ بنائیں, فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے, اور عوام کی حمایت سے عوام کی مینڈیٹ کے ساتھ نئی حکومت بننی چاہیے, اور وہ چلائے پاکستان کو. ہر کوئی اپنی جگہ پر واپس جائے. جو آئین میں ترامیم کی گئی ہیں واپس چلی جائیں ساری کی ساری. رول آف لا ہونا چاہیے. جنہوں نے انکروچمنٹ کی اور اپنے حلف کے خلاف انہوں نے پولیٹیکل پاور گین کی ہے, واپس جانا چاہیے ان کو. پاکستان ایسے چلے گا وائلڈا نہیں چلے گا, نہیں چل رہا ہے. کوئی سمجھتا ہے پاکستان چل رہا ہے, نہیں چل رہا ہے پاکستان. ان کی جڑیں عوام میں نہیں ہیں. اگر عوام میں جڑیں ہوتی تو یہ کبھی غزہ نہ جاتے. ہاں, صرف جہازیں چل رہی ہیں. اور جناب آپ جیسے انہوں نے کہہ دیا کہ اب آپ جہاز خریدیں, آپ اڑان کریں. ہم تو کہتے ہیں سیٹلائٹ مل جائے, آسمانوں پہ چلے جائیں. اس پاکستان کو خالی کریں. یہاں پر ایسے لوگ آنا چاہیے جو عوام کا دکھ درد محسوس کریں. ان کے عوام میں سے ہوں, نہ وہ ہوں جن کو پتہ ہی نہیں کہ عوام کا درد اور دکھ کیا ہوتا ہے. اس وقت پاکستان تباہی کی طرف جا رہا ہے, اور یہ جناب جہاز خرید رہے ہیں. شرم نہیں آتی ان کو؟ غربت دن بدن بڑھ رہی ہے, کسان چیخ رہا ہے, مزدور چیخ رہا ہے, صنعت کار چیخ رہا ہے, اور یہ عوام میں اڑنے کا سوچ رہے ہیں. سر آپ کیوں نہیں جہاز خرید رہے ہیں؟ وہ 11 ارب روپے کا جہاز خرید سکتے ہیں. تو آپ کے پاس تو ایک ہیلی کاپٹر ہے, آپ بھی اپنے صوبے کا جو ہے وہ آپ کیوں نہیں خریدتے؟ دیکھیں, ہمارا جو ہیلی کاپٹر ہے وہ ریسکیو ایکٹیویٹی کرتے ہوئے گر گیا تھا, جس میں ہمارے کیپٹنز بھی شہید ہوئے تھے, پائلٹس بھی شہید ہوئے تھے. تو ہیلی کاپٹر تو صوبے کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم خریدیں گے, لیکن اپنے ناشتوں کے لیے اور باہر جو ہیں شاپنگز کے لیے, عیاشیوں کے لیے ہم کوئی بھی طیارہ نہیں خریدیں گے. اور میرے خیال میں پاکستان ایک مقروض ملک ہے, اور ہم ہر وقت جو ہیں IMF سے بھیک مانگنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں کچ کول اٹھا کر, اور اس طرح 11 ارب روپے کا اپنی عیاشیوں کے لیے طیارہ خریدنا سمجھ سے بالاتر ہے. اور جس سے خریدا گیا ہے وہ میرے خیال میں اسرائیلی کمپنی ہے, یہودی کمپنی ہے. تو ان کے بورڈ آف پیس میں بھی جو ہیں ان سے رابطے شافتے اور پھر جہاز خریدنا. تو میرے خیال میں یہ انہوں نے جو الزامات عمران خان صاحب پر جھوٹے لگائے تھے وہ ان پر سچ ہی ثابت ہو رہے ہیں. سہیل افریدی صاحب یہ بتایا جائے کہ کہا جا رہا ہے کہ عید کے بعد آپ کو وزارت اعلیٰ سے ہٹایا جا رہا ہے. مجھے وزارت اعلیٰ سے صرف ایک بندہ ہٹا سکتا ہے, اور وہ جیل میں قید ہے, اور اس کا نام ہے عمران احمد خان نیازی. باقی کسی میں بھی یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ مجھے 1 انچ بھی اپنی کرسی سے ہٹائے. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ایک دن بھی یہ کوشش نہیں کی کہ میں اس کرسی کو بچاؤں. میرا مقصد صرف اور صرف عمران خان صاحب کی رہائی ہے,
عمران خان صاحب کی صحت ہے، اور جو عمران خان صاحب نے ذمہ داری دی ہے حقیقی آزادی کی لڑائی کی، وہی لڑائی انشاءاللہ تعالی ہم لڑ رہے ہیں، اور یہ کرسیاں جو ہیں یہ آتی جاتی ہے، ہم نے اپنے مقصد پر فوکس رکھنا ہے۔ سر یہ فورس آپ نے جو فورس کا اعلان کیا تھا سپریم کورٹ میں کھڑے